اچھا درانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں خبریں ہیں کہ آپ کوئی صلح صفائی کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ کن صلح صفائی کی کوششیں کر رہے ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ پچھلے کچھ دنوں سے میں بہت سے لوگوں سے مل رہا تھا، بالخصوص جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں اور زیر اطاعت بھی ہیں، اور ان سے بھی میں نے بہت پوچھا، پھر باقی عام لوگوں سے بھی پوچھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ قوم پوری جو ہے وہ ایک طرح سوچ رہی ہے اور لیڈر دوسری طرح سوچ رہی ہے. قوم چاہتی ہے کہ کوئی آپس کی صورت ایسی بن جائے کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو کے کوئی ہم امن خوشحالی کی طرف آگے جا سکیں، لیکن اس کے لیے کوئی آدمی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. تو میرا پہلا تو یہی سٹیپ تھا کہ اس سوچ کو کھولنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں، اور وہ میں اب کر رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کوششیں آپ کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے اور ایک ڈیفیکلٹ قسم کی فضا بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سیٹل ڈاؤن کیا جائے، تو یہ اس تناظر میں کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کن کن سے ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو دیکھیں سیاستدان تو جتنے بھی ہیں نا، ہمارے دوست ہیں، تعلق والے ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی ہمارے اپنی سب ہیں، تو میں سب سے ہی ملتا رہتا ہوں، اور بالخصوص جو لوگ زیر اطاعت ہوتے ہیں ان سے تو خاص طور پہ ملتا ہوں. تو ان سب ملاقاتوں میں پھر اب اگر جیسے آپ کو جس میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے جس ملاقات کو امپورٹنٹ سمجھا جائے گا وہ کسی پلیسڈ پرسن کی ملاقات ہوگی، اور آبویسلی اس میں بھی ہم اس ملاقات کو مینشن کر سکیں گے جو پولیٹیکل لوگ، جیسے میں صدر سے ملا تو اس کو کافی زیادہ ایک ہائپ ملے کہ ملے. تو اس کے علاوہ میں اور بے شمار لوگوں کو ملا ہوں. تو ان سب سے ملنے کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپس کا ٹکراؤ چل رہا ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ وائر کرنی پڑے. یہ آپ کو دران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو یہ مشن امپاسبل ٹام کروز والا ہے سر، کیونکہ جو باتیں ہیں اس وقت، جو حالات آپ نے خود بھی بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ، خان صاحب دوسری پہ، پی ٹی ایم تیسری پہ، بلکہ نواز شریف صاحب کا کوئی اور رخ ہے، زرداری اور بلاول صاحب کا کچھ اور رخ ہے. مطلب یہ مشن امپاسبل ہوا نا سر، ٹام کروز کی سیریز 5 کہہ لیں. یہ آپ نے خود اس کو ازیوم کیا ہے، خود آپ نے کہا جی میں کروں گا، یا کسی نے آپ کو اسائن کیا ہے کہ آپ آئیں؟ کیونکہ آپ کی مشہوری جو اب ہونے لگی ہے نا، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی طرح کے بندے وہ رہے نہیں ہیں، اب آپ ہی ہیں جو اس میں ادھر ادھر لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگ آپ سے ملتے بھی ہیں، باتیں بھی شیئر کرتے ہیں، ان کو فارمولہ بھی آپ نکال لیتے ہیں. تو کس نے آپ کو اسائن کیا ہے سر؟ اگر تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں، یا آپ کو اپنا انیشیٹو ہے سر؟ نہیں نہیں، میں دیکھیں جی، میرا انیشیٹو تو اس حد تک ہے کہ میں اس کے آگے نہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن مجھے جن لوگوں نے موٹیویٹ کیا ہے یا جن کے بارے میں اگر پسندیدہ الفاظ استعمال کو، جنہوں نے مجھے اسائن کیا ہے یہ ٹاسک جو ہے، وہ تو یقینی طور پہ میرے پرانے کچھ دوست ہیں جو پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، اور وہ پرخلوص طریقے پہ آج بھی پی ٹی آئی میں کھڑے ہوئے، نہیں اور وہ جو ہے، اور وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی حل نکلے جس میں کہ ریکنسیلیشن کا پروسیس آگے بڑھے. ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اس وقت ان کا سب سے بڑا سرمایہ بھی ہے اور سب سے بڑی لائبلٹی بھی ہے، کہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کو راستہ نہیں مل رہا، اور ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے تمام تر دباؤ کے مقابلے میں وہیں جہاں تھے وہیں جمنا پسند کیا. اور یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ تھے اور سر، میرے آپ ہاتھوں میں یہ کہہ کام رہے ہیں کرتے. درانی صاحب کہ یہ سیاسی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ پاسبان میں بھی تھے، کچھ جماعت اسلامی میں بھی تھے، بعد میں عمران خان صاحب کے پارٹی میں چلے گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں سیاسی لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، یا کوئی غیر سیاسی لوگ بھی ہیں جو لوگ اس ملک میں فیصلہ کرتے ہیں؟ کیونکہ محض پی ٹی آئی کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، سیاسی لوگوں کو کہنے سے، unless the people who matter, the people who decide، جن کی لڑائی ہے براہ راست. کچھ ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو آربیٹریشن کے لیے مانا ہے کہ ٹھیک ہے درانی صاحب آپ کوشش کر کے دیکھیں؟ دیکھیے، میرا اصل میں اس معاملے میں میں کچھ کہتا نہیں ہوں، میری بات کو کوئی مانتا تو ہے نہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں مطلب یہ بعض لوگوں کی مشہوری ایسی ہو جاتی ہے وہ الٹے بھی لٹک جائے تو لوگ کہتے نہیں یہ کسی کو مطلب اس کو آئی ہوگا.
मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो मुल्की इदारे हैं, वो एक चीज के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं, और वो पाकिस्तान है। और वो समझते हैं कि उनका सारा मफाद जो है वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। और इस मामले में मैं पीछे से मुशर्रफ साहब के जमाने से देखता आ रहा हूँ, उससे पहले गुलजार साहब के जमाने में देखा, छोटे थे कि ये वो इशू है जिसके ऊपर हमारी तमाम जो इदारे हैं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है कि कहीं पाकिस्तान को कोई नुकसान। और मेरा ये भी ख्याल था कि इस वक्त जो अब वैसे तो खान साहब लूट मार का उन्होंने कर करके जो है उसको बड़ा कमजोर कर दिया उस मौकफ, लेकिन वो मौकफ तो आपको पता है मेरा पसंदीदा मौकफ है, आपका भी पसंदीदा है, कि जो इस मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है उस ज्यादती के नतीजे में मुल्क इतना कमजोर हो गया है। अब वो इतना कमजोर हो गया है कि अब वो सियासी कन्फ्रंट्रेशन भी नहीं ले सकता, और अब जरूरत इस अमर की और को जाके वो इदारों और अवाम के दरमियान हुई जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी रवायती सियासत है, जिसने हमेशा जो है, मेरा उनके बारे में अच्छी राय नहीं है, वो ठीक है हमारी सियासी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा इस मुल्क को और इस मुल्क में बसने वालों को एक्सप्लॉइट किया है। वो लोग जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर फोकस्ड है कि अगर कोई पब्लिक में से निकली हुई फोर्स है तो उसको पाकिस्तान के इदारों के साथ लड़वा, और इस लड़ने का फायदा ये होगा कि इदारे भी उनके आगे कमजोर होकर बैठेंगे और जो अवामी कुव्वत है वो भी कमजोर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन में ये और जरूरी होता है कि हम अक्ल के साथ। सर ये तो आपकी बातें बड़ी वाइज आपकी हमेशा ऐसे ही रही है। मैं आपको कोई 20 साल से ज्यादा से आपसे ताल्लुक भी है, आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी शख्सियत भी ऐसे बातें भी आप ऐसी करते रहे हैं, सुलह सफाई की, पाकिस्तान को आगे ले जाने के, इदारों को टकराव, फेयर अनफ। सवाल यह है कि इस वक्त जो मेरा सवाल था सर, आपने बड़ी खूबसूरती से पतली गली में से उसको उधर से रोड दिया है सर, वो ये था कि इस वक्त आपको फौजी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है जो आप इस वक्त डला करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है? असल स्टेक होल्डर तो वो हैं, उनकी है आपको ये सपोर्ट कि आप जाएं और बातचीत करें, हम सुलह सफाई चाहते हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि वो इस मामले में जो है उनकी सोच यकीनन पॉजिटिव होती जाएगी। आपकी कोई मुलाकातें हुई हैं सर? आपकी कोई मुलाकातें हुई हैं उनसे? अभी तो देखें कि मेरा पहला काम तो ये था कि मैं पीटीआई के अंदर किताब बनाता, सियासतदानों के अंदर किताब बनाता, और आपको मैं चूंकि इस फील्ड को जानता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये सारा काम जो है ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मायर्स के जरिए ही करना पड़ता है, और आपको एक ऐसा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर, आप इसको पतली गली समझेंगे, लेकिन मैं अपने सियासी और एस्टैब्लिशमेंट के तजर्बे की बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि देखिए एक बड़ा डिफरेंट माहौल है। एक तरफ सियासी जहन बैठे हुए और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल एक टेक्निकल जहन बैठे हुए। इन दोनों का एक जगह पे आके एक ही रफ्तार से चीजों को फौरी तौर पे एक्नॉलेज करके उसको अंडरस्टैंड कर लेना, ये कुछ आसान काम नहीं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ कि ये जो टास्क है इसमें देखिए, अब जो मेरे को परसों, मैं फर्स्ट सीपीएम हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं होगी